پیپلز پارٹی کے نال سے منصوبے کے خلاف کھڑی ہے۔ پانی کا کوئی منصوبہ صوبوں کے اتفاق کے بغیر نہیں بن سکتا۔ کسی کے کہنے پر ارسا پورے ملک کو ڈبو رہا ہے۔ پانی کا معاملہ سی سی آئی میں جاتا ہے کہ نالز پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ پہلے منصوبہ منظور ہوگا پھر کام شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا وفاق میں حکومت پیپلز پارٹی کی بدولت کھڑی ہے۔ اپوزیشن کی ڈیمانڈ پر حکومت نہیں چھوڑیں گے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف نالز کے مسئلے پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کا مقصد ہے پیپلز پارٹی کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچائے۔ صدر مملکت نے کسی سمری پر دستخط نہیں کیے۔ حکومت کی سرکاری آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت مکمل۔ وفاقی کابینہ نے سرکاری آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کی منظوری دے دی۔ سرکاری آئی پی پیز کی درخواست نیپرا میں آئے گی۔ ذرائع کے مطابق مزید 21 سے زائد سرکاری آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ مذاکرات سے 34 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ آئی پی پیز 21,000 میگا واٹ سے زائد پیداوار کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نیوکلیئر پاور پلانٹ سمیت RLNG، گیس، ہائیڈرل کوئلے، فرنس گیس اور سولر پاور پلانٹس بھی شامل ہیں۔ بجلی کے فی یونٹ نرخ میں 1 روپیہ 71 پیسے کمی کی درخواست پر سماعت۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں پیسے رکھے تھے۔ مجموعی طور پر 58.6 ارب روپے تھے۔ درخواست ہے اس کو صارفین تک منتقل کیا جائے۔ وفاقی حکومت کی استدعا، چیئرمین نیپرا نے کہا صارفین کو 5 روپے فی یونٹ سے زائد کا ریلیف منتقل ہوگا۔ اپریل میں ہی سماحی ایڈجسٹمنٹ کی درخواست آئے گی، اس سے بھی قیمتوں میں کمی ہوگی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس 1,20,796 پوائنٹس کی سطح کو چھو گیا۔ انڈیکس میں 792 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,19,730 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ وزیر اعظم کا اسٹاک مارکیٹ کی نئی بلند ترین سطح عبور کرنے پر اطمینان کا اظہار، کہا اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کی مثبت سمت سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے مثبت ماحول فراہم کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ بجلی کے نرخوں میں بڑی کمی گھریلو صارفین صنعت کاروں کے لیے خوش آئند ہے۔ 1 سال کے دوران معاشی اشاریوں میں بہتری حکومت کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ وزارت خزانہ حکام سے مل کر بجٹ تجاویز تیار کرے گا۔ ٹیکس ریونیو اقدامات پر پاکستانی حکام سے مذاکرات ہوں گے۔ اخراجات پر کنٹرول اور ترقیاتی اخراجات سے متعلق بھی بات چیت ہوگی۔ IMF وفد زرعی ٹیکس کی وصولی کے طریقہ کار پر عمل درآمد کے اہداف مقرر کرے گا۔ پینشن اسکیم پر عمل درآمد کو حتمی شکل دی جائے گی۔ قرض ادائیگیوں کے لیے بیرونی فائنینسنگ اور ترقیاتی پروگرام کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان۔ ٹیرف سے امریکی اسٹاک مارکیٹوں کو بڑا دھچکا۔ سرمایہ کاروں کے خربوں ڈالر ڈوب گئے۔ امریکی منڈیوں میں 5 سال کی بدترین مندی۔ نیسڈیک میں 6%، S&P 500 میں 5% گراوٹ۔ ڈاؤ جونز میں 1,679 پوائنٹس کی کمی۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں نئی کساد بازاری کا خدشہ۔ عالمی مالیاتی ادارے بھی شدید دباؤ کا شکار۔ کوئی ملک اچھی پیشکش کرے تو ٹیرف پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ٹیرف پر جن ممالک کو خدشات ہیں وہ امریکہ میں فیکٹری لگائیں، انہیں کوئی ٹیرف نہیں دینا پڑے گا۔ ٹک ٹاک معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ٹک ٹاک معاہدے کی منظوری کی صورت میں چین کو ٹیرف میں ریلیف مل سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، کہا ایلان مسک چند ماہ میں حکومتی مشاورتی کردار چھوڑ سکتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دنیا میں امن چاہتا ہوں۔ روس اور یوکرین امن کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ حوثی حملے کر رہے ہیں اور ایران ان کی مدد کر رہا ہے۔ اسرائیل اور غزہ کا ایشو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے غزہ کے لیے عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ انسانیت کے ساتھ سنگین مذاق ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیل UN قراردادوں اور جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بجلی
بجلی کی قیمت میں مزید 6 روپے کمی کی گنجائش ہے۔ وزیراعظم نے حامی بھری ہے، وہ کراچی میں MQM جلسے سے خطاب کریں گے۔ وزیراعظم سے بجلی کی قیمت میں مزید 6 روپے کی کمی کرانے میں کامیاب ہوں گے۔ MQM پاکستان کے رہنما فاروق ستار کی نیوز کانفرنس، کہا بجلی کی قیمت میں کمی کر کے عوام کو بڑا ریلیف دیا گیا۔ ہم نے ہمیشہ بجلی کی قیمت کم کرنے اور پانی کا مسئلہ حل کرنے کا کہا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا کریڈٹ جماعت اسلامی کو نہیں جاتا، بلدیاتی الیکشن میں ہمارے بائیکاٹ کی وجہ۔ وزیراعظم کا بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان ناکافی ہے، بجلی کی قیمت کو مزید کم کرنا چاہیے تھا کہ الیکٹرک کی نجکاری میں MQM شامل رہی۔ تمام حکومتوں میں IPPs کو سہولیات دی گئیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس، کہا IPPs کو فکس کر کے ان کا فرانزک آڈٹ کرایا جائے۔ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو قوم کے سامنے لانا پڑے گا۔ سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی 1973 کے آئین اور ایٹمی پروگرام کے آغاز کا صحرا، پیپلز پارٹی کے بانی کے سر، سیاست کی پرشماتی شخصیت کا شہر آج بھی برقرار۔ ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر پیپلز پارٹی کا گھڑی خدا بخش میں جلسہ شیڈول، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کا ادویات خریداری کا ٹینڈر کالعدم قرار۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد علی اور جسٹس خورشید اقبال نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، ٹینڈر سے مخصوص کمپنی کو فائدہ پہنچانے کی منظم کوشش کی گئی۔ ٹینڈر کی شرائط سے اہم شق جان بوجھ کر ختم کی گئی۔ ٹینڈر غیر شفاف، امتیازی اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت کا ادویات کی خریداری کا عمل اثر نو قانون کے مطابق شروع کرنے کا حکم۔ حکومت کو چاہیے واٹر ایمرجنسی نافذ کی جائے، پانی کے ضیاع پر کریک ڈاؤن ضروری ہے، بڑی سوسائٹیز کو پانی کے حوالے سے فائنل نوٹیفیکیشن دیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کو پہلا فائن 1 لاکھ اور دوسرا 5 لاکھ کرے، اس کے بعد خلاف ورزی ہو تو مینجمنٹ کمیٹی کو سسپینڈ کر دیں۔ جس جگہ پر کوئی پائپ سے گاڑیاں دھوتے نظر آئے اسے سوسائٹی کو سیل کر دیں۔ اسموک کے تدارک کے حوالے سے دائر درخواستوں پر سماعت میں جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس، کہا پانی کو ضائع ہونے سے بچانا ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی۔ گاؤں میں بھی واٹر ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے، اگر ہمارے ملک میں مانسون نہ ہوتا ہم اب قحط میں رہ رہے ہوتے۔ عدالت نے PGMA سے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کر لی۔ ضلع کرم میں کوہاٹ امن معاہدے کے تحت بنکرز کی مسماری کا عمل جاری، شہر میں 988 چھوٹے بڑے بنکرز مسمار کر دیے گئے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق اپر کرم میں 635 جبکہ لوئر کرم میں 353 بنکرز مسمار کر دیے گئے۔ پائیدار اور دیرپا امن و امان کے لیے بنکرز کی مسماری بہترین اقدام ہے۔ اپر اور لوئر کرم کے مختلف مقامات پر مزید بنکرز مسمار کیے جائیں گے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان کا جسمانی ریمانڈ نہ دینے والے جج سے اختیارات واپس لینے کا معاملہ، سابق منتظم جج ATC سید ذاکر حسین نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ عدالت نے درخواست کی سماعت اگلے سیشن میں 3 رکنی بینچ کے روبرو مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ، ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور شکایت کنندہ کو نوٹس جاری کر دیے۔